للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. تو یہ عدد معدود وغیرہ 11 سے لے کر 20 تک کی بحث کل ہم نے کی تھی. اسی میں کل کا جو ہے ہمارا سبق وہ ہے ہو گیا تھا، کل کا وقت اسی میں ہو گیا. آج اس میں 12واں سوال جو ہے اسی کے متعلق ہے. اقرا ما یلی جو آ رہا ہے اس کو پڑھو، ثم اکتبہ پھر اس کو لکھو، مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، پھر اس کو لکھو، یعنی یہ جو آنے والا ہے اس کو لکھو، ان جملوں کو لکھو. کیسے؟ ان کا جواب دو، جواب دینا ہوگا. یا اس کے اندر جو چیز ہے نیومیریکلز میں جو لکھی ہے، نمبرز ہے نا، نیومیریکلز میں ان کو ورڈز میں لکھنا ہوگا، یعنی ان کو الفاظ حروف میں لکھنا ہوگا. ثم اکتبہ پھر اس کو لکھو، مع کتابۃ الارقام الواردۃ جو اس میں ارقام یعنی رقوم نیومیریکلز لکھے گئے ہیں، وارد ہیں اس میں، اس کو لکھنا ہے بالحروف یعنی ان ورڈز، and write the numericals in words. نمبرز کو ورڈز میں لکھنا ہے. تو کم سنک، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو یہ جواب دیتا ہے سنی 19 سنتن. چلو بھائی بتاؤ. میں ایک ترکیب کرتا ہوں، کیسے میں دیکھتا ہوں کس کو کتنا آتا ہے اور کس نے کتنا سمجھا ہے. اس کا جواب دیں گے. چلے پہلے سے شروع کرتے ہیں. ارشاد صاحب آپ جواب دیں. کم، یہ کہہ رہا ہے سنی 19 سنتن، تو 19 کے لیے کیا آئے گا عربی میں؟ بتائیں. ارشاد صاحب جی 19 پورا بتائیں. سنی 19 19 سنة. چلیے ٹھیک ہے، کر لیجیے مائک بند. 9 ارشاد صاحب تو 30 آتا کہہ رہے ہیں. کیا ہے صحیح؟ اب بتاؤ بھائی، صحیح ہے غلط؟ حضرت آپ سن پا رہے ہیں میری بات؟ ہاں، ارشاد صاحب بتائیں. 19 سنة. اچھا، پہلے بھی یہی بتایا تھا. جی جی پہلے بھی بتایا، یہ ان میوٹ تھا، میں بول رہا تھا یہاں پہ. 19 19 سنة. عشرتا ہے یا عشرتا؟ عشرة. عشرتا سنتن، صحیح. تو 19 سنتن، چونکہ سنتن یہاں پر معدود جو ہے آپ کا مؤنث ہے، لہذا پہلا والا مؤنث ہے، جز جو ہے عدد مرکب کا پہلا جز بھی مؤنث ہوگا. چلیے اس کے بعد ہے جاوید احمد شاہ صاحب. جاوید صاحب قرأنا 14 قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. ہے نا، 14 سنتن. چلیے اس کے بعد ہے مدثر صاحب. فی هذه الحافلة 18 راکبا وخلفهم 15 راکبتا. شو مدثر صاحب میوٹ آل، یہ ان میوٹ کرے گا جس کو میں کہہ رہا ہوں. چلیے مدثر صاحب کہاں ہو؟ اس بس میں 18 پیسنجرز مرد ہیں اور ان کے پیچھے 15 پیسنجرز راکبتاً فیمیل ہیں. چلیے وہ نہیں سن رہے ہیں. نذیر صاحب ارے ایک ایک سے میں پوچھ رہا ہوں، کوئی من میوٹ نہیں کر رہا ہے. SU23 جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. في هذه الحافلة ہم، 18 اللہ کا بندہ راكبا تن ہے، مذکر جی ہے پہلے، تو کیا آئے گا؟ 18 راكبا ثمانیۃ عشر. 18 راكبا. پہلے معدود جو ہے مذکر ہے نا، تو اس کے لیے عدد مرکب کا پہلا جز جو ہے وہ مؤنث آئے گا، یہ عکس ہوتا ہے، اور عشرہ دوسرا والا جو ہے وہ اسی کے مطابق آئے گا، عشرہ. ثمانیۃ عشر راکبا، اور خلفہم اس کے لیے راکبتن کے لیے کیا آئے گا؟ وخلفهم 5 راكبة. ارے 15 خمسہ 10 راكبا. 15 راکبتن. چلیے ٹھیک، ان کے بارے میں هذا بس ہو گیا. نذیر صاحب جی چلیے بتائیں. هذا فندق صغیر فیہ 12 غرفات فقط. انمیوٹ ہو جائیں پہلے. جلدی سے بھائی. چلیے عبد الوحید صاحب. اثنتا عشرة عشرة اثنتا عشرة، کیا بتا رہے یہ ہو؟ ہے نا 12 ہے نا، اثنتا 12 آگے بنتن ہے، بیٹیاں، مؤنث معدود، تو کیا آئے گا؟ میں تو یہ چوتھا بتا رہا ہوں. ارے وہی چوتھا یا پانچواں؟ اچھا آپ یہ صحیح، ہاں وہ سیم ہے، تب بھی اس میں بھی غرفتن جو ہے مؤنث ہے، تو کیا آئے گا؟ اثنتا عشرة. ارے ابھی بتایا ان کو جب پہلا والا وہ کر رہے تھے، تو معدود جب مؤنث ہو، عدد مرکب کا پہلا جز جو ہے مذکر آئے گا، تو اثنا عشرہ پھر اثنا عشرة عشرہ. کیا؟ عشرة عشرة عشرہ، شین پر جزم ہے، جزم. وہ عشرہ میں، اثنا جی وہ عشرہ میں جو ہے زبر ہے، مؤنث میں جو ہے وہ عشرہ ہے. اثنا عشرۃ غرفتن. جی اثنا عشرة عشرۃ. چلیے عشرة. اس کے بعد ہے یہ عبد الوحید صاحب. چلیے. عثمان لہو 11 ابنن و 12 بنتن، 11 بیٹے اور 12 بیٹیاں. عثمان له 11 ابنا 11 ابنن، صحیح. واثنتا عشرة بنتا. صحیح، کیونکہ 11 اور 12 کی عدد میں جو ہے کیا کہتے ہیں، دونوں جز جو ہیں دونوں جز موافق مؤنث ہے نا، مؤنث نہیں، معدود جی، کے موافق ہوں. موافق کے موافق رہتے ہیں. جی چلیے. ان کے بعد ہے شوکت صاحب. انا حفظت 13 سورتن. انا حفظت 13 سورة. صحیح. ان کے بعد کون ہیں؟ عبدالوحید کا توقیر. لاسٹس رٹن توقیر لاسٹس تام. چلو بھائی توقیر. فی هذا المستشفى 19 طبیبا و 17 طبیبتن. انمیوٹ ہو جاؤ. جی. في هذا المستشفى 19 طبيبا. اچھا، طبیب 19 طبيبا. و 17 طبیبتن. جی. و17 طبيبا. عشا نہیں، اللہ کا بندو، اللہ کے بندہ، 10 اللہ کا بندہ. 10 عشرت
عشرة یہ قرآن کی وہ آیت یاد رکھو نا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، عشرة شین پر جزم ہے. چلو اس کے بعد قرأنا اليوم 18 کلمتاً جدیدتاً. قرأنا اليوم ثماني كلمة جديدة 18 كلمة جديدة. صحیح. هذا القلم ب14 روبیة. هذا القلم ب14 روبية. هذا القلم ب 4 آئے گا نا. جی 14 روبية. ہاں، اور بی کی وجہ سے 4 اربع نہیں ہوا، کیونکہ اس کے دونوں جز جو ہیں وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبنی علی الفتح. چلیں فی هذه العمارة 16 شقة. في هذه العمارة 16 شقة. کیا پڑھا پھر سے بتاؤ. في هذه العمارة 16 شقة. صحیح. شقہ کس کو کہتے ہیں؟ شقہ اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں. صحیح. القطعة المشوقة المنفشفة. شقة شقات نصف الشيء قطعة من الثياب. اپارٹمنٹ ہی ہے، یا فلور بھی کہہ سکتے ہیں نا اس کو. جی فلور بھی فلیٹ جس کو کہتے ہیں، فلیٹس. فلور کے لیے دوسرا آتا ہے اپارٹمنٹس ہی ہے صحیح، اس کے لیے زیادہ مناسب. کہ فلیٹ میں جو ہے مختلف جو ہوتے ہیں کچن سیٹ کے حساب سے، کچن باتھ روم اور بیڈ روم وغیرہ جو اس کے ساتھ ہوگا، تو اس کو جو ہے شقتن کہتے ہیں. وہی جو ایک سیٹ ہوتا ہے، وہی آپ کا کیا کہتے ہو آپ اس کو، فلو ہے نا. ابھی کیا انگلش لفظ بولا تھا آپ نے؟ اپارٹمنٹ نہیں، اس کے علاوہ بعد میں اچھا فلیٹ فلیٹس وغیرہ، اس کے لیے شق آتا ہے. فی هذا الفصل 20 طالبة. في هذا الفصل 20 طالبة. صحیح. چلیے ہو گیا ہے. اس کے بعد دیکھ لیجیے اب یہ 13واں جو سوال ہے، کہتے ہیں اکتب الاعداد من 11 الى 20 واجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها. 11 سے 20 تک کے عدد لکھو اور اس کے بعد آنے والے کلمات کو ان کی تمییز بناؤ. مثلا آپ کو لکھنا ہے 11 تو 11 کتاباً، اسی طرح 12 کتاباً، اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ آپ کو سارے لکھنے ہیں. یہاں سے بناؤ گے ایک کالم اور اس میں لکھو گے یہاں سے یہ کیا کہتے ہیں اعداد، 11 پھر 12. اسی طریقے سے یہاں سے پھر دیکھو گے عدد معدود کیا ہے، مذکر یا مؤنث. مذکر بھی لکھو گے عدد، یعنی کون سے والے مذکر عدد، یعنی جن کے معدود جو ہیں اگر مذکر ہوں تو عدد یہاں سے لکھو گے کہ اس کا پہلا جز جو ہے وہ ہوگا مؤنث، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جز جو ہے 10 وہ مذکر کے موافق ہوگا. اسی طریقے سے اگر یہاں سے معدود جو ہے مؤنث ہو تو یہاں سے عدد لکھو گے کہ ان کا پہلا جز جو ہے مذکر ہو، دوسرا جز جو ہے 10 ہوگا، اس اعتبار سے لکھو گی. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہاں سے ان کے موافق جو ہے اس کالم میں وہ تمییز لاؤ گے. تو یہ آپ کی ہوم ورک، اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے جس کا معنی آپ کو معلوم نہ ہو. دقیقت ان کے معنی منٹ.
اقرأ المثال، مثال کو پڑھو. ثم املأ الفراغ فيما يلي على غراره. مثال کو پڑھو پھر فل کرو، یعنی املا پھر بھرو، فراغ خالی جگہ کو، فیما یلی جو آ رہی ہے، اعلی غراری ہی اسی کی ایگزامپل پر، آن پیٹرن، غرار اسی کی ایگزامپل پر اسی طرح. حامدun جوعان، حامد بھوکا ہے. تو الطلاب جیاع، جوعان کی جمع آتی ہے یہ فعال کے وزن پر. یہ اس طریقے سے فعلان جو ہے نا، یہ فعلانو کا وزن ہے، اس کی جمع آتی ہے فعالن کے وزن پر. ٹھیک ہے، فعلان. اسی طرح یہ فعلا جو ہے، اس کیا ہے نا، یہ جوعانو کا مؤنث، جوعا فعلا کے وزن پر، تو اس کی بھی جمع آتی ہے فعالن کے وزن پر ہی. تو فعلا جوعا جیاع، ٹھیک ہے نا، جیاع. مریم جوعا الطالبات جیاع، مریم بھوکی ہے، شاگردیں بھوکی ہیں. خالد عطشان، بتاؤ بھائی کیا آئے گا؟ تو مثلا میں لکھوں گا الاولاد، لڑکے، لڑکے سب پیاسے ہیں. عطشان کے معنی پیاسا. کیا آئے گا بھائی بتاؤ، اور اس میں چارٹ میں عطشان کی کیا جمع آئے گی؟ سیدھی سی بات ہے نا، عطاش آئے گی نا. یہ ہے فعلان، کیا ہے؟ فعلان، اس کی جمع آئے گی فعال. اب دیکھو فا عین اور لام اصل ہے، بیچ میں آپ کو ایڈ کرنا ہے الف. تو فا کی جگہ ہے فعلان، تو عطشان، تو فا کی جگہ ہے عین، اور طا ہے عین کی جگہ پر. اور کیا کہتے ہیں، اور لام کلمہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ شین ہے. تو یہ عین، طا اور شین اصل ہیں، اور الف اور نون زائدتان ہیں. تو عطشان، تو وہ فعال کے وزن پر آئے گا. تو فا عین، اور عین کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ طا ہے، تو عین اور طا آیا. اور لام کی جگہ شین، تو عطاشن آیا نا، عطاشن. اسی طریقے سے خالد، تو یہاں پر مثلا بناؤ فاطمہ، تو کیا آئے گا؟ فاطمہ پیاسی ہے. فاطمہ، اس طرح جو آیا تو فاطمہ عطشا، صحیح. اس کی بھی جمع آئے گی عطاش، ہے نا. البنات عطاش، لڑکیاں جو ہے پیاسی ہیں. اس کے باہر نکل گیا ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ تو بطولو شبع، تو آئے گا نا شبع، تو اس کی بھی جمع آئے گی شباعن، شباعن.
المدرس غضبان ہے نا, مدرس غصے میں ہے, تو المدرسون تو کیا آئے گا, کیا آئے گی اس کی جمع غضبان کی, وہی فعال کے وزن پر غضاب, فعال ہے نا. یا اللہ, تو اس کی مؤنث کیا آئے گی, المدرسۃ غضبا, تو اس کی جمع بھی غضاب. پھر ہے یوسف کسلانو, یہ فعلانو کے وزن پر ہے, لیکن اس کی یہ جمع لاتے ہیں کسلانو کی, یہ فعالا کے وزن پر لاتے ہیں. کسلانو کی جو ہے یہ فعالا کے وزن پر لاتے ہیں, فعالا, فعالا, یہ وزن ہے اس کا کسالا ہے نا, لیزی کے معنی میں, تو یہ فعالا کا وزن ہے, فعالا. اسی طرح اس کی مؤنث آتی ہے کسلا, تو اس کی بھی جمع فعالا کے وزن پر کسالا, کسالا. جس طرح سکرانو ہے نا, سکران نشے کی حالت میں, اور بھی کسلانو جیسا ہی ہے تقریباً سیم یہی. اب آگے چل کر آپ پڑھیں گے ایک سبق میں کہ یہ جمع کس وزن پر آتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے, کہ حالانکہ وزن تو سیم تھا فعلانو کا وزن, تو اس کی جمع یہ فعالن کے وزن پر کیوں آئی, اور یہ جو کسلانو ہے یا سکرانو ہے ان کی جمع جو ہے فعالا کے وزن پر کیوں آتی ہے. تو سکرانو کے معنی نشے کی حالت میں, اس کی جمع آتی ہے سکارا, ہے نا, سورہ حج کی ابتدائی آیت میں وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید, ہے نا, سکارا وہ سکران کی جمع ہے. اس کے بعد ہے تأمل ما یلی, جو آ رہا ہے اس پر غور کرو. لما اور لماذا, لما از اکول ٹو لماذا, یعنی لما یہ برابر ہے لماذا کے, کیوں کے معنی میں. وائی لما خرجت من الفصل, اخرجت, لما خرجت من الفصل, تم کیوں نکلے کلاس سے, لما کیوں, تو اخرجت من الفصل یہ ہے, کیا تم کلاس سے نکلے, یہ کیا کے معنی میں ہے. لما یہ وجہ پوچھنے کے لیے آتا ہے, کیوں, تو اس کا سبب بتایا جائے گا, اس واسطے کیا کام کے لیے نکلا تھا میں. تو اخرجت میں ہاں یا نہ ہے, کیا تم نکلے تھے کلاس سے, ہاں یا نہ, تو وہ تو پھر پوچھا جائے گا لما, تو یہ سکتے کے لیے آتا ہے, خاص اس کا استعمال نہیں ہے. لما یہ ٹریڈیشنل عربی میں یوز نہیں ہوتا, آج کل جدید عربی میں یہ لما یوز ہوتا ہے, اور جو پرانی بیسیکل عربی ہے اس میں لماذا یا لما استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے لما ضربت هذا الولد, آپ نے اس لڑکے کو کیوں مارا. ضربت هذا الولد, کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا, تو کہیں گے نعم. تو اس کے پھر جواب میں یہ کہتے ہیں, اس طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ ہے لما, کیوں مارا, سبب کیا تھا مارنے کا, لما کیوں مارا آپ نے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ اس کا استعمال سکھاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد 16واں جو ہے اس میں سوال ہے, اس کو ختم کرتے ہیں آج. تو اکتب الاسماء الواردۃ الآتیۃ مجرورۃ و منصوبۃ, آنے والے اسماء جو ہیں ان کو حالت جری میں حالت نصبی میں لکھو. یہاں سے انہوں نے مرفوع دیے ہیں, ان کو مجرور یا منصوب لکھنا ہے. یہ تو آپ کی ہوں وہ, کیونکہ یہ آسان ہے بالکل. کتابن ہے, اس کو کتابن کرنا ہے, کتابن یہ مجرور ہے اور یہ مرفوع ہے نا. یہ تو آپ کو آئے گا, صحیح ہے نا. تو یہ کر لیجئے گا آپ خود ہی. یہ 17 دیکھ لیجئے, تأمل ما یلی, آنے جو آ رہا ہے اس پر غور کرو. ہاتی یا احمدو, ہاتی یہ میں نے کو بتایا تھا درس میں بھی کہ یہ اسم فعل ہے. ہاتی بمعنی خذ یا بمعنی ہاتی, ہاتی کے معنی لاؤ, ہاتی کے معنی لاؤ, لانے کے معنی میں ہے نا. تو ہاتی جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ,
ان کنتم صادقین، ان سے کہا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ لاؤ اگر تم سچے ہو. تو اعطنی کے معنی میں ہے یہ. ہاتی جو ہے اس میں فعل ہے، یا آپ پڑھیں گے اس میں فعل وغیرہ کیا ہوتا ہے آگے چل کر. فی الحال اتنا یاد رکھ لیجئے کہ یہ اس میں فعل ہے اعطنی کے معنی میں ہاتی. وہی اسم ہوتا ہے لیکن عمل کرتا ہے فعل کی طرح. صحیح بات ہے، اس کی مزید تفصیل آپ آگے پڑھیں گے. تو ہاتی اس کی جمع ہے مذکر کے لیے ہاتو، مذکر کے لیے تم سب دو. ہاتی تم ایک عورت لاؤ، ہاتینا تم سب عورتیں لاؤ. ٹھیک ہے، تو ہاتی یا احمدو تم لاؤ اے احمد، تم دو اے احمد مجھے. اور ہاتو تم سب دو اے بھائیوں. ہاتی یا سعادو اے سعاد تم دو، یعنی تو ایک عورت. ہاتینا یا اخواتو تم سب عورتیں دو، اے تم سب عورتیں دو، یعنی تم سب بہنیں دو. تو یہ ہاتینا یہ یاد رکھنا آپ کو. اکتب الآیات الخمس الاولى من سورة الرحمن و سورة الحدید و سورة النبع. یا اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سورہ رحمان، سورۃ الحدید، سورۃ النبع کی پہلی پانچ آیتیں لکھنی ہیں. الکلمات الجدیدۃ نئے کلمات. مجلۃ جمع مجلات ہے نا، یہ آپ کا آیا تھا میگزین کے معنی میں. راکب جمع رکاب پیسنجر کے معنی میں. شقۃ جمع شقق ہے. ٹھیک ہے، شقۃ کی جمع آئے گی شقق، وہی اپارٹمنٹ کے معنی میں فلیٹس. عمارت جمع عمائر، عمائرو یا عمارات بھی آتی ہیں، عمائر بلڈنگز کے معنی میں. اسی طرح سنن کی جمع اسنان، اسنان. سنن کی جمع، سنن کے معنی ایج، آپ کی عمر کیا ہے، ایج، سنن ایج. کلمتن جمع کلماتن. ٹھیک ہے. سورتن جمع سور، جو قرآن کی صورتیں ہیں. سورتن جمع سورن، سورن. جاء کے معنی آیا وہ ایک شخص. کوا کے معنی لپیٹنا، کوا یکوی، کوا یکوی. یکوی اس کی جو مضارع آتا ہے، کوا یکوی. ٹھیک ہے نا. تو لپیٹنا یہ آیت ہے لیسن میں. چلیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.